اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت نمبر 95 میں ہے کہ وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ جب برے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جس برائی پہ اڑے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ مریں گے نا تو ان کا بہت خراب حشر ہونے والا ہے، کیونکہ انسان کبھی مرتا نہیں، اس کا جسم مرتا ہے، اس کا روح ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے یہودی بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں، اور بہت مسلمان جو غلط پہ ہیں وہ بھی ڈرتے تھے اور ڈرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی اس پکڑ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں پکڑ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، سب سے پہلا بات جو ہے نا، عالم طبقے کے لوگ، یہ کرپٹ لوگ کیا کرتے ہیں، نہ خود جنت جانتے ہیں، جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کو بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک چیز سمجھیے کہ گھر میں کوئی ایسا ناسور پیدا ہو جائے، ایک سڑا پیاز سب کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سڑے پیاز کو نکال کے پھینک دینا ہی صحیح ہوتا ہے، نہیں تو پورا پیاز خراب ہو جائے گا۔ یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کو اتنا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیے۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا تھا، صحیح غلط فرق کرنے کا سمجھ بھی دیا ہے، اسی لیے قرآن بھی اتارا، سارے کائنات میں نشانی بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے عام لوگ ہیں نا، وہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے۔ بہت لوگ تو دیکھیں بنا کتاب کے، بنا رسول کے بھی سمجھ جاتے ہیں، جیسے سورہ کہف، غار والوں کا قصہ مشہور ہے سورہ کہف میں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھا نہ کوئی رسول تھا، لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، جو ہم ایسے تو بہت جگہ پڑھ چکے ہیں، ظلم جو یہ اپنے آپ پر کر رہے ہیں یہ لوگ، ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا اگر لٹرل میننگ نکالا جائے نا، تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کی جگہ کو بدل دینا، جہاں پر اس کا وہ جگہ نہیں ہونا چاہیے وہاں بدل دینا۔ تو یہی چیز چاہتا ہے ابلیس کہ کیا کرے، کہ لوگوں کو بھٹکا دے۔ ان کو اصل جگہ کیا ہے ہم اصل جگہ جنت میں تھے، اسی لیے ہمیں وارث کہا گیا کہ ہم جنت، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت پھر بلانا چاہتا ہے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کو اصل جگہ سے ہٹا کے جس جگہ کے لیے ہم نہیں بنے ہیں اس جگہ میں وہ بھیج دے۔ یہی ظلم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کسی پہ ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ذرا بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو بنایا، لوگوں سے اتنا پیار سے پیش آ رہا ہے، قرآن میں اتنے پیار بھرے الفاظ ہیں، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف کھینچ لے، اپنے جگہ سے ہٹا کے، اصل جگہ سے ہٹا کے وہ بدترین جگہ میں لے جائے۔ تو یہی ظلم ہے، اور یہی چیز سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب اگلا آیت میں ہے، آیت نمبر 96، اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یہ یہودیوں کا معاملہ تھا، جنگ بدر میں مشرک تو لڑنے کو تیار تھے، لیکن یہودی نہیں جانا چاہتے تھے، وہ مرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا ہے، یہ 1000 سال کا جو فلسفہ ہے نا، وہ لوگ بھی سوچتے تھے کہ ان کا یہی ماننا ہے کہ 1000 میں سے 999 دن تک وہ لوگ اچھی طرح سے موج مستی کریں گے، بس ایک دن کا تو عذاب ہے، ایک دن کا عذاب، ایک دن اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے اوپر عذاب اتارے گا، باقی 999 دن وہ لوگ اچھے سے زندگی جئیں گے۔ یہی فلسفہ تھا۔ اور زوراسٹرینز جو ہے نا، جو پرشیا سے انڈیا کی طرف آئے، دیکھیے ان کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ دعا کرتے ہیں نا بھائی تم جیو 1000 سال۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ یہیں سے آیا، یہی تمنا ہے، یہی سوچ ہے کہ تم جیو 1000 سال، 1000 سال۔ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز ٹل نہیں سکتا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید ہم نہیں کرتے ایسا، ٹھیک ہے؟
تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع فرماتے ہیں، کیونکہ لو جو ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کا کہتے ہیں تو بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے یہ بات۔ اس کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کہو قدر اللہ و ما شاء۔ تو وہ ما شاکان مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ڈکری کرتا ہے، جیسا قدر کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا شاید کرتے تو ہو جاتا یا ویسا ہو جاتا، اگر ہم یہ کرتے تو شاید وہ ہو جاتا، تو یہ سب شیطان کے طرف سے دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے ہم کو پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم شاید ایسا کرتے تو ہم 1000 سال جی لیتے، ہم شاید ایسا کرتے تو ہم نہ مارے جاتے، تو یہی چیز ہے۔ کہہ دے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ کس کا نام آیا؟ جبریل علیہ السلام کا نام آیا، اللہ کا نام آیا۔ تو آگے دیکھیے گا، اللہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھ کنڈا کرنا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دشمنی لینا۔ تو جو دشمن ہو اللہ کا، اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے یا اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نکھارنے کے لیے بندوں کو بھیجا ہے، اور وہ ٹریننگ دے کے اپنے پاس بلائے گا۔ یہ ایک تو الگ اسٹیج ہے، اس اسٹیج میں یہ سب فٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حفاظت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام کا انکار کرنا، وہ لوگ جبریل علیہ السلام سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام ہی وہی لاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، سب پہ وہی لے کے آئے۔ آپ جو چیز وہ نہیں چاہتے تھے، اس چیز کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جبریل علیہ السلام کتاب لے آئے جو ان کو بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے وہ جبریل علیہ السلام سے نفرت کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تھے، یہودیوں کے پاس، اور یہی چیز پتہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میکائیل پسند ہے، جبریل نہیں پسند ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام ہمارے حساب سے نہیں چلتے، وہ کیا ہے، انہوں نے وہی کسی اور کو دے دیا، ہمارے لوگوں کو نہیں دے کے کسی اور کو دے دیا ہے، وہ اسماعیل جس پہ لعنت کیا جاتا ہے ان کے اولادوں کو دے دیا، ایسا وہ کہتے۔ تو یہ چیز اس دور میں بھی معلوم تھا، اب تو قرآن میں ظاہر ہو ہی گیا ہے۔ اب اگلی آیت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا۔ یہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور کچھ ہمارے حالات بھی اسی طرح سے ہے۔ ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، سوائے کچھ لوگوں کے چھوڑ کے اکثر جو ہے ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، کہ اکثر جو لوگ ہیں نا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے ایک فریق نے کیا کیا؟ سب نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیے، دھیان دیجیے، سب نے نہیں بتایا، کچھ فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسا معاملہ۔ تو دیکھیے کیا یہ مسلمان بھی کرتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے کہ بہت بڑا پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ایک امت میں اگر علماء، استاد، رہبر، عالم، یہ لوگ جو اسلام کو لے کر چلتے ہیں، اگر یہ لوگ ہی دین کی مقصد کو بھول بیٹھے اور ان کے اندر پارٹی پالیٹکس
اپنے مفاد یہ سب گھس جائے، پاور، سطح، خود کی لالچ، یہ سب گھس جائے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کیونکہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوگا اگلا جنریشن کے لیے؟ اگلا جنریشن تو سمجھ لیجیے گیا، کیونکہ اگلے جنریشن تک تو دین پہنچے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے خود دین کو بھلا دیا۔ اور یہی ہوا، دیکھیے آپ، یہاں تک کہ مکہ میں 4 مصلے میں بٹ گئے، 4 امام، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک، یہ 4 دیکھیے 4 مصلے میں بٹ گئے تھے مکہ میں ہی۔ تو وہیں تو بگاڑ شروع ہوا، اور بگاڑ شروع کس نے کیا؟ یہ جو ابن سعود ہے نا، 1924 میں ابن سعود کے ذریعے حجاز نام کے جگہ جو خلافت عثمانیہ میں تھا، یورپ، امریکہ، ان جو اسلام کے دشمنوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا World War I کے ذریعے جال بچھا کر۔ سمجھ لیجئے جو لوگ بہت مہابھارت دیکھیں نا ہندوستان میں، وہ چکرویو جو ابھی منیو کو چکرویو میں پھنسایا گیا، اسی طرح سے خلافت عثمانیہ کو چکرویو میں پھنسایا گیا اور خلافت عثمانیہ کو اکھاڑ پھینکا گیا۔ اس کے بعد کمال پاشا کو گھسا دیا گیا ترکی میں، عربی بین کروا دیا، داڑھی، حجاب، قرآن پڑھنا، یہ سب چیز سب بین کرا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو سزا، پھانسی کا سزا بھی ہو جاتا تھا اگر وہ اسلام پہ چلنا چاہیں تو، اس قدر۔ اسی طرح سے ابن سعود کیا تھا، کیونکہ حجاز میں مسلمان بہت مضبوط تھے، حکومت تو انہوں نے ختم کر دیا لیکن مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ مسلمان کو اندر سے کھوکھلا کر دے، اور 100 سال کا ایگریمنٹ کیا بڑی چالاکی سے، کہ 100 سال کے اندر میں مسلمانوں کو اصل کتاب سے، اصل عربی سے دور کر دیا جائے، اللہ کی ڈائریکٹ میسج کو یہ سمجھ نہ پائیں اور اس کا اثر ان کے دل پہ اثر نہ ہو پائے۔ تو اس لیے انہوں نے چال چلا، اور ابن سعود کو جو ان کا ایجنٹ تھا، جو 5000 اسٹارلنگ پاؤنڈ اس ٹائم میں بہت ہوا کرتا تھا، اتنا ان کو ملتا تھا سعودی بنانے کے لیے، سعودی چلانے کے لیے۔ اور سعودی میں کیا کیا انہوں نے شریعت اتارا، شریعہ قانون، انہوں نے دین اسلام صحیح سے نہیں اتارا، کیونکہ دین اسلام صرف شریعہ نہیں ہے، شریعہ تو صرف 10% ہے، قرآن کا 10% ہے صرف شریعہ، باقی تو سمجھ لیجیے 90% کیا ہے؟ اخلاق ہے، کسی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، دل صاف کرنا، اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں نا، یہ سب اصل قرآن ہے، اصل دین یہی چیز ہے، دین کی روح۔ تو دین کی روح سے دور کر دیا گیا سعودی کو اور شریعہ میں الجھا دیا گیا، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، اسی چیز کا غلط استعمال ہوا، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں نا، وہ جتنا پیڑ میں پھل لدے گا وہ اتنا جھکتے ہیں۔ علماء یہ سب کام نہیں کرتے، جو اس دور کے خاص کر جو بہت پڑھے لکھے اونچے طبقے کے علماء، یہ ان کے بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے استاد کو، اپنے اپنے جو اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے اپنے اپنے جو ادارے تھے، مدرسے تھے، اس کو ترجیح دینا شروع کر دیے، اور یہی ہوا۔ اس کے وجہ سے کیا ہوا، بہت بگاڑ ہوا، اور اسی کو بولتے ہیں کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا۔ تو 4 مصلوں میں بیٹھ گئے، آپس میں لڑ گئے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، یہاں تک کہ اس حد تک چلے گئے تھے اس دور میں بھی کہ شافعی کے گھر میں اگر کوئی شافعی کو ماننے والا ہے، بھول جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اگر کوئی شافعی کو ماننے والا ہے، امام شافعی کو، تو اس کے یہاں شادی نہیں کریں گے، اس کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، اس قدر۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، ہم جمشید پور میں بھی بہت ایسا بیان سن چکے ہیں، ممبئی میں بہت جگہ ایسا بیان سن چکے ہیں کہ اس کے گھر کا پانی بھی حرام ہے، اس کے گھر کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیز یہودیوں میں جو تھا، یہ سب مسلمانوں میں بھی گھسا، اور ابن سعود کے ذریعے یہ اسلام کے دشمنوں نے پھیلایا، مسلمانوں کو آپس میں ہی کھوکھلا کر دیا۔ کیسے؟ اصل عربی سے دور کر کے، اصل قرآن کے پیغام سے دور کر کے، 5-10% میں شریعہ میں اس سب میں الجھا دے۔ شریعہ کب کام آتا ہے؟ شریعہ تب کام آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، جب دل پاک ہو جائے اس کے بعد ہی قانون کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں تو قانون پہ کون چلے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر شراب کی آیتیں ایک بار میں اتار دی جاتی تو ہم اللہ کی قسم کبھی شراب نہیں چھوڑتے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے اس سے حکمت بتایا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے دھیرے دھیرے کر کے کھوکھلا کیا گیا،
اور آج اس حد تک ہے دیکھیے کہ آج کوئی حق کی بات کرتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اس میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایک مفتی صاحب ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا کبھی کبھی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوا، میں اصل میں مسئلے مسائل میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ کی طرف دعوت دینے کا، اللہ کی طرف بلانے کا ہے، قرآن کی طرف بلانے کا بات ہے، کیونکہ مسئلہ مسائل انسان کا دل سخت کر دیتا ہے، مسئلہ مسائل انسان کو سمجھنا چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ علم فرض ہے، لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب دو عالم بیٹھے ہیں، دو علم والے بیٹھے ہیں، تو اس کو اچھا طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں تک بھی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اس طرح سے نہیں، جس طرح سے جیسے اب کیا ہوا، ایک دن عالم صاحب کو بتایا گیا کہ بھائی آمین کا مسئلہ ہے، تو بولے کہ آمین دھیرے سے بولا جاتا ہے، تو میں نے بھی بولا آمین دھیرے سے بولا جاتا ہے، جتنی بھی حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے، تو بولا ٹھیک ہے ہم ثابت کریں گے۔ تو کچھ دن ہو گئے، کچھ ہفتہ ہو گیا، اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں مجلس میں، کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہم حنفی ہیں اسی لیے ہم آمین دھیرے سے بولتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیسا جواب ہوا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اللہ بچائے مجھے اس سے، کیونکہ بہت سارے حنفی بھی جنت جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جائیں گے، جن کا دل صاف ہوگا، جن کا دل میں اس طرح کا معاملات نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، جو سورہ بقرہ میں جس طرح کی بھی برائی بتائی گئی ہے ان سب چیز سے وہ بری ہوں گے، تو وہ لوگ بھی جنت جائیں گے، کسی بھی جماعت سے ہو جنت جائیں گے وہ، بشرطے کہ ان کا دل صاف ہو اور صحیح طریقے سے دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہی اصل جمع ہے، جو قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہوں، جو صحیح سے سمجھ کے دل صاف کر کے چلنے والے ہوں۔ جب تک دل صاف نہیں ہے تو دین بھی صاف نہیں ہے، دین بھی آپ کا جینے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اس امام کا معاملہ کچھ یہودی والا نہیں ہو گیا، یہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ دلیل لانے کے جگہ کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے جگہ یہ اپنے اسکول آف تھاٹ، اپنے امام کو ٹھہرا دیا، جبکہ اس کا امام خود کہہ چکا، سارے امام کہہ چکے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے اس کو دیوال پہ مار دو۔ تو اس چیز سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اماموں میں کبھی یہ گڑبڑ نہیں تھا، امام تو الحمدللہ ماشاءاللہ اس چیز سے پاک تھے کہ وہ کبھی ان سب چیز میں نہیں پڑے، لیکن ان کے ماننے والے جو ہے بعد میں، بہت دنوں بعد میں، جن کو علم کم تھا، جو امانی سے کام لیتے ہیں، اپنی خواہش وشفل تھنکنگ سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ ایسا کر لیا۔ اور آج کا طبقہ کا مفتی اور عالم آپ دیکھ لیجئے، اس دور کا عام انسان، پرانے دور کا عام انسان آج کے عالم سے، مفتی سے بہت زیادہ جانکاری رکھتا تھا۔ آج کے عالم اور مفتی سے صرف بریانی کھانے میں سب عالموں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، وہی جو علماء سو ہیں، اور علماء سو سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ علماء سو مطلب برے عالم، جو کرپٹ عالم، جو بھرشٹ عالم، جو کسی نہ کسی لالچ کے وجہ سے، کسی ستے کے وجہ سے، کسی اپنے نوکری کو بچانے کی وجہ سے، اپنی جان کو بچانے کی وجہ سے، بہت سارے وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اور جو لوگ جنت جانا بھی چاہتے ہیں ان کو جنت جانے سے روک دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو کہا گیا کہ اللہ کے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہم مسلمان بھی آج کچھ ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔